السلام علیکم، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ساقی مقبول سولوشن سافٹ ویئر کمپنی سے آج کی اس ویڈیو میں ہم ای سیل اینالسٹ پوائنٹ آف سیل سافٹ ویئر کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن ملٹیپل یوزرز یا جسے یوزر پریویلیجز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کے بزنس میں ایک سے زیادہ سیل مین ہیں یا ایک سے زیادہ کاؤنٹرز ہیں، خصوصاً آپ کا کوئی کیش اینڈ کیری یا فارمیسی ٹائپ کا بزنس ہے جس میں ایک سے زیادہ لوگ سافٹ ویئر کو یوز کر رہے ہیں، اور آپ اپنی کچھ چیزوں کو اپنے جو باقی سیلز مین وغیرہ ہیں یا باقی جو ورکرز ہیں، اگر بزنس فار ایگزامپل آپ کے پاس اکاؤنٹنٹ ہیں تو انہیں صرف اکاؤنٹنگ کی چیزیں دکھانا چاہتے ہیں اور باقی چیزیں ان سے ہائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو سافٹ ویئر میں مکمل اس کا آپشن طریقہ کار موجود ہے۔ اس کے لیے آپ سمپل اس پرسن کے آئیکن پر کلک کریں گے اور مینیج یوزرز میں آ جائیں گے۔ اگر آپ نے آلریڈی کوئی یوزرز کریٹ کر رکھے ہوں گے تو آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے۔ نیو یوزر کریٹ کرنے کے لیے آپ ایڈ کے بٹن پر کلک کریں گے۔ یوزر نیم کے لیے آپ چاہیں تو الفابیٹس لکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی گنتی کے اعداد لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں یوزر نیم اور پاسورڈ دونوں سٹرانگ ہونے چاہیے تاکہ آپ کا جو پاسورڈ ہے اور یوزر نیم ہے ہر شخص آسانی سے لگا نہ پائے۔ اپنے سیلز پرسن یا یوزر کا مکمل نام آپ فل نیم والی فیلڈ میں لکھیں گے۔ نیکسٹ آپ رول ڈیفائن کر دیں گے کہ آپ کس پرسن کے لیے اکاؤنٹ بنا رہے ہیں، یعنی آپ سیلز مین کے لیے ایک اکاؤنٹ بنا رہے ہیں یا اکاؤنٹنٹس کے لیے بنا رہے ہیں، یا آپ کا وہ مینیجر ہیں یا کیشیئر ہیں، یا وہ آپ کے بزنس میں ان کا کیا تعلق ہے یا کیا ریلیشن ہے، کیا عہدہ ہے۔ یہ بنانے کے بعد نیکسٹ اب آپ کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں کہ کون سی چیز آپ نے اپنے یوزر کو شو کرانی ہے، اور کوئی چیز اگر اسے ہائڈ کرانا چاہیں تو یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلے ڈیش بورڈ کا آپشن ہے، اس پر ویو پہ ٹک ہوگا تو اس کا مطلب یوزر آپ کا ڈیش بورڈ دے سکتا ہے، اور یہاں سے آپ ختم کر دیں گے تو اب یوزر آپ کا ڈیش بورڈ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ انوائسز یعنی سیلز بلز کی بات ہو رہی ہے، ایڈ پہ کلک ہوگا تو آپ کا یوزر بنا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، ایڈٹ کر سکتا ہے، ڈیلیٹ، اور ساتھ میں رپورٹ کے بٹن ہے، اور رپورٹ کے بٹن ہر فیلڈ میں آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ چاہیں کہ آپ کا جو یوزر ہے یا جو پرسن ہے سیلز پرسن وہ جسٹ بل بنا تو سکے لیکن بنے ہوئے بل کو دیکھ نہ سکے کہ آج کے دن میں ہم نے کتنے بلز بنائے ہیں، اور جب دیکھ نہیں سکے گا تو باقی چیزیں خود ہی ہائڈ ہو جائیں گی۔ یا آپ چاہیں تو دیکھ تو سکے لیکن ایڈٹ نہ کر سکے، یعنی اس بل میں کوئی بھی تبدیلی نہ کر سکے، وہ فل اینڈ فائنل بل بن جائے۔ اگر اس نے کوئی بھی تبدیلی کروانی ہے تو ایڈمن یوزر سے وہ پرمیشن لے گا یا انہیں ریکویسٹ کرے گا اور وہ اپنے اکاؤنٹ سے لاگ ان کر کے ان کو وہ چیز سیٹ کر کے دیں گے۔ اسی طرح بلز ڈیلیٹ یہ موسٹلی آپ ہائڈ کرا دیتے ہیں تاکہ آپ کے جو باقی یوزرز ہیں وہ خواہ بل ڈیلیٹ نہ کر دیں، یعنی ایک بل بنانے کے بعد اگر وہ ڈیلیٹ کر دیں تو آپ ٹریکنگ نہیں کر پائیں گے کہ وہ کون سا بل تھا یا کس کسٹمر کا بل تھا، اور شام ٹائم ظاہر بات آپ کے کیش میں بھی ڈفرنس آئے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ریٹرن کے آپشن ہے، آپ چاہیں تو اپنے یوزرز کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ریٹرن نہ کر سکیں، اور اس طرح آپ ساری چیزیں ختم کر دیں گے۔ ان سے ریٹرن کی پرمیشن انہیں دینی ہے تو یہ ساری چیزیں ٹک ہی رہیں گی۔ اسی طرح پرچیز کے بارے میں ہے، آپ چاہیں تو پرچیزنگ کو بھی ختم کرا سکتے ہیں، یعنی وہ یوزر نئی پرچیزنگ نہ ڈال سکے، پرچیزنگ ڈالنے کے لیے کوئی اور آپ ایک یوزر بنائیں گے یا انہیں اتھارٹی دیں گے۔ پرائس لسٹ یعنی آپ نے جو پرائسز فکس کر کے رکھی ہوئی ہیں ان میں کوئی یوزر نئی تبدیلی ان میں نئی پرائس ایڈ کر سکے یا نہیں، جو آلریڈی ایڈ ہیں ان کو دے سکے یا نہیں، ایڈٹ، اور یہ باقی سارے آپشنز ہیں۔ یو ایم کے ریلیٹڈ ہیں، کیٹیگریز وغیرہ، یہ اتنے زیادہ سینسٹیو آپشن نہیں ہے، یہ بے شک ٹک ہوتا بھی رہے یا نہ بھی ہوتا بھی کوئی اتنی ایشو کی بات نہیں ہے۔ نیکسٹ آپ کا مین چیز ہے اسٹاک کی رپورٹس، یعنی کون پرسن آپ کے اسٹاک میں چینجنگ کر سکے۔ ایڈ پہ ٹک ہوگا تو پھر آپ کا کوئی بھی پرسن جو ہے وہ اسٹاک ان آؤٹ بھی کر سکتا ہے، کوئی اسٹاک میں انٹری بھی کر سکتا ہے، چیک بھی کر سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے۔ آپ چاہیں تو یہاں سے ختم کر دیں گے، اب وہ پرسن سٹاک دیکھ تو سکتا ہے لیکن اس میں کوئی چھیڑ چھاڑی یا چینجنگ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح آپ ایڈٹ بھی اگر ختم کر دیں گے تو اب اس طرح پرسن سٹاک دیکھ سکتا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا۔ اور باقی بھی آپشن ہیں، آپ چاہیں تو ویو بھی ختم کرا دیں گے تو اب پرسن اگر لاگ ان ہوں گے بھی صحیح تو انہیں سٹاک نہیں سمجھ آئے گی کون سا آئٹم اویلیبل ہے اور کون سا نہیں ہے، اس کی رپورٹس نہیں نکال سکیں گے۔ اور اسی میں شارٹ ایکسپائری وغیرہ یا لو سٹاک کی رپورٹس بھی ہیں، اور لیجرز وغیرہ وہ پرسن دے سکے یا نہیں، یہ بھی وہی لیجرز ہیں۔ کیش رجسٹر اور بینک کی سٹیٹمنٹ سینسٹیو چیزیں ہیں، آپ لازماً انہیں ہائڈ کرا سکتے ہیں باقی یوزرز سے، اور ایکسپینسز ڈال سکیں یا نہیں، اور پرافٹ لاس کی رپورٹس موسٹ امپورٹنٹ آپشن ہے، یقیناً آپ اسے باقی تمام یوزر سے یا باقی اگر آپ کے سیلز مین ہیں تو ان سے ہائڈ کرانا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ یہاں سے ٹک کو ختم کر دیں گے، اور اگر یہاں پہ ٹک نہیں ہوگا تو اس کا مطلب وہ پرسن آپ کی کوئی بھی چیزیں نہیں دے سکتا۔ اور باقی سیلز مین کا ریکارڈ ہے اور بیک اپ کا آپشن ہے۔ یہ تمام آپشن سیٹ آؤٹ کرنے کے بعد آپ سیو کے بٹن پہ کلک کر دیں گے تو آپ کو وہ یوزر سافٹ ویئر میں سیو ہو جائے گا۔ اب جب بھی ساقی مقبول صاحب سافٹ ویئر پہ بیٹھیں گے
تو وہ اپنے یوزر سے لاگ ان کریں گے اور اس کے لیے آپ اس یوزر کو لاگ آؤٹ کر دیں گے اور یہاں پر وہی یوزر نیم لگائیں گے جو اس پرسن کو آپ نے دیا ہوگا. انہیں یوزر نیم اور پاسورڈ 2 چیزیں لگانے کے بعد وہ جب پرسن سافٹ ویئر پہ لاگ ان ہوں گے اور کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہیں گے تو جو چیزیں آپ نے ہائیڈ کر رکھی ہوں گی، جس طرح ابھی کے ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تمام چیزیں انہیں نظر نہیں آئیں گی. ہم دوبارہ مینیج یوزرز والے آپشن میں آ جاتے ہیں. اس پرسن پر آپ کلک کریں گے اور مینیج یوزرز میں آ جائیں گے. اس طرح جتنے بھی آپ نے یوزر ایڈ کر رکھے ہوں گے آپ کے سامنے شو ہو رہے ہوں گے. اگر ان میں سے کسی بھی یوزر کی ڈیٹیلز میں آپ چینجنگ کرنا چاہیں، یعنی کچھ رولز میں سے چینجنگ کرنا چاہیں، تو آپ کلک کر کے یہاں پہ ایڈٹ کریں گے تو جو رولز آپ نے دے رکھے ہوں گے وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے. اور کوئی بھی رول وغیرہ میں تبدیلی کرنی ہے تو آپ سیٹنگ کر کے دوبارہ اسے سیو کر دیں گے. اگر آپ نے یوزر نیم یا پاسورڈ چینج کرنا ہے تو بھی اسی آپشن سے چینج ہوگا. اس کے علاوہ آپ چاہیں تو انلمیٹڈ یوزرز بنا سکتے ہیں. ایک اور یوزر نیم آپ یہاں پر لکھ دیں گے، جسٹ ABC اور پاسورڈ جو بھی آپ نے دینا ہے. فل نیم یہاں پر لکھنے کے بعد آپ روز وغیرہ دے کر انہیں ان کی سیٹنگز کر دیں گے اور سافٹ ویئر میں ایک اور یوزر یہ والے بھی ایڈ ہو جائیں گے. اور سافٹ ویئر میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، آپ چاہیں تو انلمیٹڈ یوزرز بنا سکتے ہیں. اور سب سے بیسٹ پریکٹس یہ ہے کہ آپ 3 سے 4 جو آپ کے بزنس میں روز بنتے ہیں ان کے لیے یوزر بنا دیں اور اگر بعد میں آپ کے سیل مین وغیرہ چینج ہوتے ہیں تو جسٹ اس کو ایڈٹ کر کے یہاں پہ نیو یوزر نیم اور نیو پاسورڈ لگا کر سیو کر دیں اور جو بھی نیا بندہ آپ کے پاس آئے اس کو وہی یوزر آپ دیں. اپنے بزنس کی پرائیویسی کو مینٹین کرنے کے لیے یا بزنس کی تمام سینسٹیو رپورٹس لائک پروفٹ لاس وغیرہ کی رپورٹس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ اسی ملٹیپل یوزر کا آپشن یوز کرتے ہیں. اور اسی آپشن کو ایک اور مقصد کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، ملٹیپل کیشیئرز کے لیے. یعنی اگر آپ کی خصوصاً کیش اینڈ کیری کا بزنس ہے یا مارٹ وغیرہ ہے تو اس میں جو یوزر لاگ ان ہوتا ہے اس کا بل پہ نام بھی آنا چاہیے، تو اس کے لیے بھی آپ اسی آپشن کو یوز کریں گے. اور آپ یہاں سمپل سیٹنگز میں آ جائیں گے، یہاں نیچے جنرل سیٹنگز میں آئیں گے اور آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں آپ کے پاس سیلز مین سیٹنگز کا آپشن موجود ہے. اگر یہاں سیٹنگز میں آپشنل سلیکٹ ہوگا تو جب آپ سیل انوائس بنائیں گے تو سیل مین کا نام آپ کو خود لکھنا پڑے گا، ہر بار آپ خود لکھیں گے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ آپ کا نام بلز پہ پرنٹ ہو کے نہیں آئے گا. یعنی جب آپ سیل بل بنائیں گے تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کس سیل مین نے بل بنایا، یا خصوصاً پرنٹنگ میں نہیں آئے گا. البتہ سافٹ ویئر میں تو اس کا ریکارڈ پھر بھی بنتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ملٹیپل سیلز مین ہیں ان کا نام بلز پہ بھی آئے، یعنی جب آپ بل بناتے ہیں اور کس اکاؤنٹ سے بل بنا ہے وہ ہر بار یہاں پر مینشن آئے کہ کون سا پرسن ہے جو سافٹ ویئر پہ ابھی کرنٹلی لاگ ان ہے اور اس کا نام یہاں پر خود بخود بلنک کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ یہاں سیٹنگز میں مینڈیٹری سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی مینڈیٹری سیلز مین یا یوزر نیم. اور جو ہی اسے آپ سیو کرتے ہیں تو آپ جب نئے بل بنانے کے لیے اپنے فارم کو ریفریش کرتے ہیں تو آپ کو جو سیلز مین کا نام ہوتا ہے خود بخود اس فیلڈ میں بلنک کرتا ہے اور یہ فیلڈ ڈس ایبل ہو جاتی ہے. اب جب بھی آپ بل بنائیں گے تو جو آپ کا یوزر سافٹ ویئر میں لاگ ان ہوگا اور یوزر نیم آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ بل پہ بھی مینشن ہو کر آئے گا اور آپ کے ملٹیپل سیلز مین یا ملٹیپل جو کاؤنٹرز ہیں وہ بھی اسی آپشن سے مینٹین ہو سکیں گے. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو تمام چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. کوئی بھی کیوریز وغیرہ ہوں تو مقبول سولوشنز ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.